الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ خالق و مالک کے لیے ہے درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہ تعالیٰ کے ہم انسانوں پر جو بے شمار احسانات ہیں فضل ہیں اس کی عنایتیں ہیں ان میں سے ایک بڑی ہی عمدہ بڑی ہی بہترین اللہ تعالیٰ کی عنایت یہ ہے کہ اس اللہ نے ہمیں یہ صحیح سلامت جسم عطا فرمایا ہے اس جسم کی پیچیدگیوں کو دیکھیے انسان حیران رہ جاتا ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایک ایک پورے کو ایک ایک جوڑ کو کس عمدگی کے ساتھ تخلیق فرمایا قرآن مجید میں سورہ الذاریات میں اللہ تعالیٰ نے زمین میں جو اپنی نشانیاں پیدا کی ہیں ان کا ذکر فرماتے ہوئے کچھ اس طرح سے ذکر فرمایا
وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، فرمایا زمین پر دیکھو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی عجائبات کی نشانیاں، اگر تم اللہ پر یقین کرنا چاہتے ہو تمہیں ہر جگہ نظر آئیں گی۔ اور پھر فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، زمین کو چھوڑ دو، زمین میں جو نشانیاں ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے عجائبات ہیں، جو اس زمین کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کر کے تمہارا رزق اس سے نکالا ہے، طرح طرح کے پھل اس سے، اناج اس سے اگا دیے ہیں، ان سب کو چھوڑ دو، ایک طرف کر دو۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کبھی بیٹھ کر اپنے جسم پر غور کر لینا، کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا، تخلیق کیا، کن کن مراحل سے تمہیں گزارا، اور پھر تمہیں ایک بہترین نوجوان پیدا کر دیا جو سوچتا ہے، بولتا ہے، دیکھتا ہے، جو کچھ کرنا چاہتا ہے کرتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کا باغی بن جاتا ہے۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اور پھر اسی جسم میں اللہ خالق کائنات نے ایک ایسا جسم کا ٹکڑا پیدا فرمایا ہے انسان کے سینے میں۔ یہ بھی عجیب چیز ہے، اگر اس کو کچھ ہو جائے پورا جسم پریشان ہو جاتا ہے۔ کسی کو پتہ چل جائے فلاں کو دل کی بیماری لگ گئی ہے، سارے ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ جس کو پتہ چلتا ہے افسوس کرتا ہے کہ بڑا اچھا تھا، کیا ہو گیا؟ دل کی بیماری تو بڑی بری ہے، کسی بھی وقت کچھ بھی ہو جاتا ہے، بندے کا پتہ نہیں چلتا۔ یہ جسمانی طور پر پورے جسم کے اعضاء کو سنبھالے ہوئے ہے، لیکن ہم نے اس دل کے اس پہلو پر کبھی غور نہیں کیا کہ اللہ نے جس طرح سے اس دل میں ہمارے جسم کی زندگی رکھی ہے، اگر دل مر جائے، مردہ ہو جائے، دھڑکنا بند ہو جائے، رک جائے، انسان کا جسم ساقط ہو جاتا ہے، انسان فوت ہو جاتا ہے، اس پر موت آ جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ نے اس دل کے اندر ایک روحانی زندگی رکھی ہے، ایک روحانی زندگی ہے جو اس دل کے اندر موجود ہے۔ جب وہ روحانی موت انسان کا دل مر جاتا ہے، پھر وہ ایسا مرتا ہے کہ ہم معاشرے میں جتنی برائیاں دیکھتے ہیں سب کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا دل مر گیا ہے۔ اللہ کی عبادت کرتا ہے یا تو کرتا ہی نہیں، اگر کرتا ہے تو سکون نہیں ملتا، عبادت میں لذت نہیں آتی، یا تو نماز پڑھنے کے لیے آتا نہیں، آ جائے تو اللہ کے سامنے اس طرح سے کھڑا ہوتا ہے کہ امام کی اللہ اکبر تو آواز سنائی دیتی ہے، اس کے بعد چلتا رہتا ہے، جب سلام پہ السلام علیکم کہا جاتا ہے تو تب پتہ چلتا ہے نماز ختم ہو۔ یہ کیفیت کیوں ہے؟ دل کی بیماری لگ جائے ہم بھاگتے ہیں، فلاں ڈاکٹر کے پاس چلو، فلاں بڑا سیانا ڈاکٹر ہے، اس کو بھی یہ بیماری ہوئی تھی، اس کے پاس گیا تھا، دوائی لیتا ہے، اب ٹھیک ہے، اب اس کی بیماری ختم ہو گئی ہے، اب اس کے دل کی تکلیف نہیں ہے۔ لیکن بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے دل مردہ ہو گئے ہیں، مر گئے ہیں، ان میں جان نہیں ہے۔ روحانی طور پر ہم بالکل اپنے دلوں کو فالج زدہ کر بیٹھے ہیں اور ہمیں اس کا احساس ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اذنب العبد نکت فی قلبہ نکتۃ سوداء،
انسان ایک گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کا کام کرتا ہے، دل کے اوپر ایک سیاہ دھبا اور نقطہ لگ جاتا ہے۔ فَإِن تَابَ وَرَجَعَ، پھر اگر توبہ کر لیتا ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے معافی مانگ لیتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ نقطہ ہٹ جاتا ہے، اس کا دل ایسے ہو جاتا ہے نقی، صاف ستھرا، پاکیزہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر انسان ایسا نہیں کرتا، اپنے دل کی صفائی کا خیال نہیں رکھتا، فرمایا ایک نقطہ لگتا ہے، دوسرا لگتا ہے، تیسرا لگتا ہے، یہاں تک کہ اس کے پورے دل کو سیاہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ نے بڑی عمدہ مثال دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے پھر ایسے ہو جاتا ہے کالقوز مجخیہ، گویا کہ آپ نے کسی گلاس کو لیا ہے اور الٹا کر دیا ہے، پھر اس پر آپ قرآن مجید کی آیات کو تلاوت کرتے رہ جائیے، کوئی اثر نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھتے رہ جائیے، اس پر کچھ اثر نہیں ہوتا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی نشانی کیا بیان کی ہے؟ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، فرمایا جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے اہل ایمان کے دل دہل جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، ہمارے اللہ کا یہ فرمان ہے، اللہ یہ کہتے ہیں۔ قرآن مجید پڑھا جاتا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، ایمان زیادہ ہوتا ہے، محسوس کرتے ہیں کہ ہمارا ایمان بڑھ گیا۔ آپ دیکھیے کہ ہم محسوس کرتے ہیں، اگر کرتے ہیں تو الحمدللہ، اگر نہیں کرتے تو دل مردہ ہے۔ اس نے اپنا شعور کھو دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی یہ بھی نشانی بیان فرمائی کہ جب اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں یخرون للاذقان یبکون ویزیدہم خشوعا، روتے ہیں جب قرآن مجید پڑھا جاتا ہے، سن کر ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ یہ کن کے آنسو جاری ہوتے ہیں؟ جن کے دل زندہ ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہمارا جو آج کا عنوان ہے مختصر وہ یہ ہے کہ ہمارے دل مردہ ہو چکے ہیں، ان کو زندہ کیسے کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا ان فی الجسد مضغہ، غور سے سن لو، دل میں ایک ٹکڑا ایسا ہوتا ہے اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب یہ صحیح ہو جاتا ہے انسان کے سارے اعمال اور اعضاء صحیح ہو جاتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اشارہ فرمایا کہ تقوی کہاں پر ہوتا ہے، فرمایا تقوی یہاں پر ہوتا ہے، دل میں ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو حدیث ہے کہ جب انسان کا دل صحیح ہوتا ہے، اس کے اعضاء صحیح ہوتے ہیں، اس کے اعمال صحیح ہوتے ہیں، وہ کام بھی درست کرتا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی انسان ہمیں یہ کہے نماز نہ پڑھتا ہو، اسے کہے نماز پڑھ لو، کہے یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، دل صحیح ہونا چاہیے، میرا دل پاک ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق وہ بندہ جھوٹا ہے۔ اسے کہا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنا لو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے، اس پر عمل کر لو، وہ آگے سے کہے کہ دل میں یہ ساری باتیں ہوتی ہیں، دل انسان کا محبت کرنے والا ہونا چاہیے، دل پاک ہونا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں فرماتے ہیں وہ بندہ جھوٹا ہے۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، فرمایا جب انسان کا دل صحیح ہو جاتا ہے پھر اس کا اثر اس کے جسم پر نظر آتا ہے۔
نظر آئے گا کہ اس بندے کا دل صحیح ہے. یہ دل کا معاملہ ہے، لیکن دل کا اثر باہر ظاہر ہوگا. اگر ظاہر نہیں ہو رہا اس کا مطلب ہے دل خراب ہے اور بندے کو پتہ نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ. جب کسی انسان کی بدعمالیاں دیکھیں، برے اعمال دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی نافرمانی دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اللہ کوئی حکم دیتے ہیں اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. اگر ایسی صورتحال ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فَإِذَا فَسَدَتْ. اس کا دل خراب ہو گیا. دل میں خرابی ہے، دل میں خرابی واقع ہوئی ہے. اور پھر وہ حدیث جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم. لوگوں کا فرمایا معاملہ یہ ہے، کسی انسان کو پرکھنا ہو اس کی ظاہری شکل و صورت دیکھتے ہیں، لباس کیسا پہنا ہے، اس کے لباس پر کہیں کوئی گندگی تو لگی نہیں ہوئی، پاک صاف کپڑے ہیں، بلکہ سلوٹیں چیک کرتے ہیں. بندہ خود بھی دیکھتا ہے میرے لباس پر کہیں پہ کوئی دھبا تو نہیں لگ گیا، میں نے تو فلاں شادی پر جانا تھا، فلاں فنکشن پر جانا تھا، لوگ دیکھیں گے کیا کہیں گے، اس کے کپڑے استری نہیں ہیں، اس کے کپڑے خراب ہیں. لوگ کیا کہتے ہیں؟ ظاہر دیکھتے ہیں. وَأَمْوَالِكُمْ. اور لوگ کیا دیکھتے ہیں؟ مالوں کو دیکھتے ہیں. اس کے پاس ہے کیا؟ اپنا گھر ہے، اپنی سواری ہے، اس کے پاس کوئی اچھا کاروبار ہے، کوئی اچھی نوکری ہے. لوگ یہ دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں کہ بندہ کامیاب ہے، اس کی زندگی اچھی چلے گی. لوگ رشتے کرتے ہیں، یہ چیزیں دیکھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم. اللہ کے بارے میں یہ نہیں سوچنا کہ وہ اللہ بھی لوگوں کی طرح تمہارے لباسوں کو دیکھتا ہے، تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے، تمہاری بناوٹ جو ظاہری ہے اسے دیکھتا ہے. اللہ کے بارے میں یہ نہیں سمجھ لینا کہ جس طرح سے لوگ مالوں کو دیکھتے ہیں، گھر بار کو دیکھتے ہیں، نوکری کاروبار کو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی ایسے ہیں. نہیں، فرمایا وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ. اللہ تعالیٰ تو دیکھتے ہیں تمہارے دل کی طرف. اس اللہ کی نظر تمہارے دل پر ہے. یہاں پر غور کرنے کا مقام ہے ہمارے لیے. وہ یہ، ہم لوگوں کے لیے لوگوں کی نظر پڑ جائے گی، لباس اچھا کر لیتے ہیں، لوگ دیکھیں گے، اپنے کپڑوں سے دھبے داغ دور کر دیتے ہیں. کیوں لوگ دیکھیں گے؟ لیکن کبھی ہم نے بیٹھ کر یہ سوچا ہے کہ ہم اس چیز کو صاف کریں جس کو اللہ دیکھتا ہے. ہمارے دل بغض سے، کینے سے، حسد سے، اللہ کی نافرمانیوں سے، شہوات سے، بری چیزوں سے، برے لوگوں سے بھرے ہوئے، اور ہمیں فکر نہیں ہے کہ ہمارا رب ہمارے دل کو دیکھ رہا ہے. کیسا بے وقوف انسان ہے کہ لوگوں کے لیے اپنے کپڑوں کو صاف کرتا ہے، پاک کرتا ہے، پاکیزہ بناتا ہے، لیکن ایسا احمق ہے جس کو اللہ دیکھتا ہے اس کو پاک کرنے کی کبھی فکر نہیں کرتی، کبھی سوچا ہی نہیں، کبھی دھیان ہی نہیں دیا. اپنے دل کو صاف کیجئے، پاک کیجئے. اور پھر ایک وقت آتا ہے اگر انسان اپنے دل کی طرف دھیان نہیں کرتا تو انسان کا سارا دل مردہ ہو جاتا ہے، اور مردہ ہونے کے بعد اندھا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. دوسری جگہ فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ.
فرمایا کہ لوگوں کے دل ہوتے ہیں، ایسا نہیں کہ ان کے جسم سے دل ہی نکل گیا ہو، دل نہ ہو، دل ہے، لا یفقہون بہا، اس دل سے سوچتے ہی نہیں، سمجھتے ہی نہیں، ان کا دل اللہ کی طرف آتا ہی نہیں، دور بھاگتے ہیں، جتنا دور ہو سکے اللہ والوں سے، اللہ کے دین سے، اتنا فاصلہ بنا کر رکھتے ہیں۔ اور فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، فرمایا ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ اندھے ان کے دل ہو جاتے ہیں، دل اندھے ہو جاتے ہیں۔ کس طرح سے اندھے ہوتے ہیں؟ اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا ہے، کوئی اثر نہیں ہوتا، اللہ کا حکم سن رہے ہیں، پتہ ہے، کسی کے پاس بھی بیٹھ جائیں باتیں بڑی اچھی کرتے ہیں، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے پورا معاشرہ، ہم میں سے کوئی بھی اس سے بری نہیں ہے، ہر بندے میں باتیں بہت اچھی ہیں، لیکن جہاں جس کا جو داؤ لگتا ہے چلاتا ہے، دل صاف نہیں ہے۔ دل کو صاف کرنا، اس کا سب سے پہلا، سب سے آسان طریقہ یہ ہے، جیسا کہ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مدارج السالکین میں کچھ طریقے ذکر کیے ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ وہ فرماتے ہیں قراءۃ القرآن بالتدبر والتفہم، قرآن مجید کو لازم پکڑ لے انسان اور قرآن مجید سے تعلق بنا لے، لیکن یہ تعلق ایسے نہیں بنانا کہ یا تو رمضان آئے گا ایک دفعہ قرآن مجید کو پکڑیں گے، جتنے پارے 2-4 دہرائے گے، پڑھ لیے، ختم، اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کچھ پتہ نہیں، بلکہ بالتدبر والتفہم، کہ انسان قرآن مجید کو پڑھے غور و فکر کر۔ قرآن مجید کو پڑھنے سے انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ کیسے پیدا ہوتی ہے؟ ہماری عام معاشرے میں مثال ہے، ہم کسی بندے کو دیکھتے ہیں بڑا اچھا بولتا ہے، بات کرتا ہے، بڑی عمدہ بات کرتا ہے، اس کو بات کرنے کا بڑا سلیقہ ہے، سمجھاتا ہے بڑی آسانی اور بڑی عمدگی کے ساتھ سمجھا دیتا ہے۔ ہمارا پورا جو سوشل میڈیا ہے، انٹرنیٹ ہے، موٹیویشنل سپیکر ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی فلاں ہے، کیوں؟ لوگ اسے سن رہے ہیں، بڑی باتیں اچھی کرتا ہے، فلاں صحافی ہے، بڑی عمدہ باتیں کرتا ہے، لوگ اس کو سن رہے ہیں، میں تو اس کا فین ہو گیا ہوں، کیوں؟ اس کا طریقہ دیکھو، سمجھاتا کیسے ہے، مشکل سے مشکل بات کو بھی آسان کر دیتا ہے، اس کی الفاظی دیکھو، الفاظ کیسے بولتا ہے، چناؤ دیکھو الفاظ کا کیسا ہے، اس کی بات کرنے کی عمدگی دیکھو کیسی ہے، لوگ اس سے متاثر ہو جاتے ہیں، انسان کہتا ہے یہ بڑا اچھا بندہ ہے، بڑا عمدہ بندہ ہے، یہ ایسے بندے ہونے چاہیے۔ دیکھیے، آپ قرآن مجید کو پڑھیں، اللہ سے زیادہ بہترین کلام کرنے والا کوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اچھے انداز میں سمجھانے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ پڑھیں تو صحیح قرآن مجید، یا عبادی، او میرے بندو، آپ دیکھیے جوڑ کیا ہے، ایک خالق کائنات ہے، اس پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، ہم جیسے ہزاروں کروڑوں اربوں اور کھربوں بندے بنا کے، انسان بنا کے اس اللہ نے مار دیے، ان کو زندگی دی ہے، ان کو موت دی ہے، ان کو رزق دیا ہے، اور پھر ان کو قبروں میں اتار دیا ہے۔ وہ اللہ، اس کے سامنے ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن وہ اللہ جب پکارتا ہے، یا عبادی، او میرے بندو، او بات تو سنو، ادھر تو آؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اتنا بڑا اللہ، عظیم اللہ،
جو پوری کائنات کا خالق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر ہر رات کے آخری پہر میں نازل ہوتے ہیں اور پکار لگاتے ہیں حل من مستغفرن، او میرے بندو میں انتظار کر رہا ہوں، ہے کوئی پاپی گناہ کرنے والا، میری نافرمانیاں کرنے والا، آ جائے میں اسے معاف کر دوں۔ اللہ کی نافرمانیاں کرنے والا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ ہم کسی بندے کو دیکھ لینا، کسی نے اس کے ساتھ برا کیا ہے، بد اخلاقی کی ہے، اس پر ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، وہ آگے سے بندہ پھر بھی اچھے اخلاق سے پیش آئے، اس کو پھر بھی بھائی کہہ کے پکارے، آگے سے غصہ نہ کرے، ہم کہتے ہیں دیکھو کتنا اچھا بندہ ہے، فلاں نے اس کے ساتھ کوئی کسر نہیں چھوڑی، اس کا ہر نقصان کیا ہے، اس پر ظلم بھی کیا ہے بیچارے کے ساتھ، زیادتی بھی کی ہے، لیکن کتنا اچھا اخلاق ہے، آگے سے گالی نہیں دیتا، مندہ نہیں بولتا، کتنا اچھا بندہ ہے۔ اللہ اکبر، یہ انسانوں کا معاملہ ہے، ہم کسی بندے کا اچھا اخلاق دیکھ لیں متاثر ہو جاتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھیے، فرعون ہے اللہ کا دشمن ہے، اور اتنا بڑا دشمن ہے کہ کہتا ہے دنیا والوں کو انا ربکم الاعلی، تمہارا سب سے بڑا رب تو میں ہوں۔ اللہ کے مقابلے میں رب ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو بھیجتے ہیں، جانا ہے، اس کو دعوت دینی ہے، تبلیغ کرنی ہے۔ الفاظ کیا ہیں؟ سورہ طٰہٰ میں 16ویں پارے میں وہ آیات نکال کے پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ دونوں کو، موسیٰ علیہ السلام کو، ہارون علیہ السلام کو فرماتے ہیں فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ۔ اے موسیٰ، اے ہارون، جانا ہے، میرا دشمن ہے، میری نافرمانیاں کی ہیں، ظالم ہے، بنی اسرائیل کے بچوں کو شہید کیا ہے، اس کے باوجود جانا ہے فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، جا کے ذرا نرم لہجے سے بات کرنا، سخت لہجے میں بات نہیں کرنی، نرم لہجے میں اسے دعوت دینا۔ لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، ہو سکتا ہے تمہاری بات سن کے نصیحت ہی پکڑ لے۔ اس سے بڑا عمدہ انداز اپنے دشمن کو، جس نے ظلم کیے ہیں، اس کو مخاطب کرنے کا کوئی نہیں۔ بندہ ہے اللہ کی نافرمانیاں کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ کرو، اور یہ سوچ سمجھ کر اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ ہم سب بیٹھے ہیں، کتنے ہی ایسے لوگ ہیں، اذان کی آواز ہم سنتے ہیں، ہمارے کانوں میں آواز آتی ہے، ہم سنتے ہیں، گویا کہ اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے میرے بندو آ جاؤ مسجد کی طرف، میرے بندو دن رات یہ کہتے ہو کہ ہمیں کامیابی چاہیے، دن رات یہ بات کرتے ہو، آؤ نا ذرا کامیابی فلاح کا پیغام تمہارے رب کی طرف سے آ رہا ہے۔ سنتے ہیں، اور ہم سن کر گویا کہ اللہ کے سامنے مسجد میں نہ آ کر دوسرے الفاظ میں یہ اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ اللہ تو بلائی جا، میں نے نہیں آنا۔ یہی مطلب ہے، ہم زبان سے نہ کہیں، ہم بندے ہیں نا، انسان ہیں، میں کسی کو کہوں یا آپ مجھے کہیں کہ پانی کا گلاس دے دو، میں منہ سے نہ کہوں کہ نہیں لا کے دیتا، لیکن آپ کے 10 دفعہ کہنے کے باوجود، 10 دفعہ نہیں، ہماری زندگی میں اذان کتنی دفعہ ہوتی ہے؟ گنے ذرا، اتنی دفعہ آپ مجھے کہیں یا میں آپ کو کہوں کہ پانی کا گلاس لا دو اور میں بیٹھا رہوں، اس کا مطلب کیا ہے؟ سیدھا مطلب ہے کہ تمہاری بات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، میں تمہاری بات نہیں ماننا چاہتا، اور ہم ایسے کرتے ہیں، زبان سے نہیں کہتے، بس زبان سے کہتے نہیں اللہ تو بہت بڑا ہے، اللہ تیرا شکر ہے،
اللہ میں تیری نافرمانی کا سوچ بھی نہیں سکتا. نہیں، بس اللہ کا حکم آ گیا تو بس ہمارا سر اللہ کے سامنے کیا ہے؟ جھک گیا ہے. یہ جھکا ہوا ہے. آپ گنتی کریں نا کتنی دفعہ ہماری زندگی میں اذان ہوتی ہے، اللہ آواز لگاتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے آواز ہے. قرآن مجید میں کتنے مقامات، شاید ہی قرآن مجید کھول کے دیکھیں نا، شاید ہی کوئی صفحہ ہو جہاں پر نماز کا ذکر نہ ہو. لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ کھلے عام اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، کھلے عام، اور اللہ تعالیٰ کو کھلے عام چیلنج کرتے ہیں. اور پھر جب مشکل آتی ہے پھر قصور کس کا؟ اللہ ہماری سنتا نہیں. ہماری تو اللہ تعالیٰ سنتا ہی نہیں. بڑی دعائیں کی ہیں، بڑا کچھ کیا ہے. بھائی جان اللہ تعالیٰ نے جب پکارا تھا اس وقت آپ آئے تھے؟ بتائیں نا ذرا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو وصیت کی، فرمایا تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ. چاہتے ہو مشکل وقت آئے، پریشانی کا معاملہ ہو، کوئی دکھ کی گھڑی آ جائے، کوئی مسئلہ پھنس جائے، کوئی کام نہ ہو رہا ہو، چاہتے ہو کہ بغیر کہے اللہ کر دے؟ چاہتے ہو؟ صحابی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ. جب خوشحالی کے حالات ہوں، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے، خوشی کا موقع ہے، اس وقت اپنے اللہ کو یاد کر لینا. یعرفک فی الشدہ، دکھ کی گھڑی آئے گی، پریشانی مصیبت کا وقت آئے گا، تمہیں اللہ کو کہنا نہیں پڑے گا. تمہیں اللہ کو کہنا نہیں پڑے گا. اللہ کو پتا ہوگا کہ یہ میرا بندہ ہر وقت میرے ساتھ ہی تو جڑا ہوا، میری بات ہی تو ماننے والا ہے. اس لیے علماء نے یہ بات ذکر کی. سیدنا یونس علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ صافات میں فرماتے ہیں جب مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے اللہ کو پکارا. وہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. اللہ فرماتے ہیں کہ یونس علیہ السلام اگر اللہ کی پہلے سے تسبیح بیان کرنے والے نہ ہوتے، یونس علیہ السلام کا پہلے سے اللہ کے ساتھ تعلق نہ ہوتا، پہلے سے اللہ کے فرما بردار لوگوں میں وہ شامل نہ ہوتے، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، پکارتے رہتے قیامت تک. میں نے ان کو پوچھنا بھی نہیں تھا، انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں ہی رہنا تھا. یہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ پہلے میری باتیں نہ ماننے والے ہوتے تو پھر میں نے بھی ان کی بات نہیں مانی. اور ایسا ہی ہوا فرعون کے ساتھ. موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم جب گزر گئے، پیچھے سے جب دریا میں ڈوبنے لگا، اس وقت کیا کہا؟ اب میں ایمان لاتا ہوں. اب اللہ کو پکارنا شروع کر دیا. پہلے اللہ کے ساتھ تعلق نہیں تھا، پہلے اللہ کے ساتھ تعلق ہی نہیں تھا. اب پکارنا شروع کر دیا کہ اللہ میں تیرے اوپر ایمان لے آیا. ادھر اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو کیا کہا؟ چونکہ آپ کا پہلے ہمارے ساتھ تعلق تھا، پہلے آپ کی ہمارے ساتھ سلام دعا تھی، اس وجہ سے جب پریشانی کا معاملہ ہوا ہم نے حل کر دیا. ادھر فرعون کو کہا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین. ہاں اب یاد آیا ہے اللہ، اب تمہیں اللہ یاد آ گیا ہے جب پھنس گئے ہو. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی ایک مقامات پر مختلف انداز سے یہ بات ذکر کی. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا. جب کوئی پریشانی کا معاملہ ہوتا ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، پھر لیٹا ہوا ہے بستر پر، پھر بھی اللہ اللہ کر رہا ہے، پھر بھی کہتا ہے اللہ حل کر دے. پھنس گیا ہوں، معاملہ حل نہیں ہو رہا، فلاں پریشانی آ گئی ہے، بیماری آ گئی. او قائمن، کھڑا ہوا ہے، جا رہا ہے راستے میں، ہر وقت اللہ. او قاعدہ، بیٹھا ہوا ہے، پھر بھی اللہ اللہ. جب مشکل آئی ہے پھر یہ انداز ہو گیا ہے، ہر وقت اللہ کو ہی پکارے جا رہا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ. پھر ایسا وقت بھی آتا ہے کہ جب ہم اس کی مصیبت کو دور کر دیتے ہیں، پریشانی کو دور کر دیتے ہیں، پھر ایسے ہو جاتا ہے جیسے کبھی اس نے ہمیں پکارا ہی نہیں.
تو ساری ہماری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ دل اسے اللہ دیکھتا ہے. جس طرح آپ اپنے کپڑوں کو صاف رکھتے ہیں، پاک رکھتے ہیں، عمدگی کے ساتھ بال بناتے ہیں، سنوارتے ہیں کہ لوگ دیکھتے ہیں، اللہ کے لیے اس دل کو اللہ دیکھتا ہے. اس کو پاک کرنا. ایسا نہ ہو کہ جب اللہ تعالیٰ دیکھیں تو ہمارا دل پوری طرح سے برائیوں سے، نافرمانیوں سے لتھڑا ہوا. اور پھر یہ کہ اپنے دل کو صاف کرنے کے لیے سب سے بہترین نسخہ اور عمدہ قرآن مجید پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں. اور تلاوت کس طرح سے؟ فہم کے ساتھ، تدبر کے ساتھ. اور آخری بات یہ کہ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق بنائیں اور اللہ کے سامنے اس قدر جرت مند نہ ہو جائیں کہ اللہ آواز دے اور آپ اللہ کی آواز کے سامنے بالکل اس طرح سے ہو جائیں جیسے آپ کو فالج ہوا ہو. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب.